نیکسٹ کوشچن ہے جی، مولانا مودودی حنفی مسلک سے تھے؟ اگر نہیں تو ان کا مسلک کون سا تھا؟ مولانا مودودی حنفی نہیں تھے، یہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں وہ کٹر حنفی تھے، کٹر حنفی نہیں تھے. یہ تو آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کٹر حنفی تھے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں ساڑھا لاکھ کی پانچ چھڑا مودودی نے. مودودی صاحب کے بارے میں ایک جملہ بولوں گا. مودودی صاحب نے حنفیوں کو حنفی نہیں رہنے دیا. وہ کچھ اور بنے نہ بنے، حنفی نہیں ان کو رہنے دیا. انہوں نے کم از کم دماغ کی بریکیں کھول دی. تو وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اکثر لوگ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ خود ذرا پڑھ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں مودودی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں یہ کہتا ہوں. تو انہوں نے نیا دین پیش کیا. اب یہ اسی طریقے سے جیسے آپ قرآن سے جملہ اٹھا لیں کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بھی سال لکھا ہے یہ کفر ہے. مودودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جہاں پہ اختلافی موضوعات آتے ہیں وہ احادیث اور کراس ریفرنس کے طور پہ آیات لے کے آتے ہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام اوزائی کی یہ رائے ہے، امام جعفر صادق کی یہ رائے ہے. سارے بڑے بڑے ائمہ کی آراء وہ لکھتے ہیں. اینڈ پہ وہ کہتے ہیں اور میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. یہ رائے ان میں سے اماموں میں سے کسی کی ہوتی ہے، ان کی اپنی گھر بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو اس میں کون سا جرم ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جملہ پکڑا ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے سارے اماموں کی رائے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے بہتر ہے، میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. وہ میرے نزدیک جو رائے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ کئی جگہ آپ کو امام شافعی کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، کئی جگہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، کئی جگہ امام مالک کو نظر آئیں گے. اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ حنفی نہیں تھے، ورنہ تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک ہی چیز کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے تو وہ نہیں چلتے تھے. اور دوسرا میں نے مودودی صاحب کے اوپر یہ جو یعنی یہ پیڈ قسم کے علماء ہیں نا فرقوں کے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وہ بھی میں نے کلیئر کیا. اور میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مولوی تو ٹرک دی بتی مگر لانا ٹر پہن ہو، ٹھیک ہے نا. یہ یعنی ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے، اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے بھی اکثریت جو ہے نا وہ جہالت کی بنا پہ بول رہی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہوتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ خلافت و ملوکیت پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ حلف دیں. ان کے نزدیک 3 طلاق 3 ہے نا. حنفی بریلوی دیوبندی سارے مفتی مجھے قرآن پہ حلف دیں کہ ہم نے خلافت و ملوکیت مکمل پڑھ کے اس کے ریفرنسز اوریجنل کتابوں سے چیک کیے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. سارے جو ہے نا متعلقہ ہو جائیں گی ساروں کی عورتیں جتنے اس کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں. خود پڑھی نہیں ہوئی، بس ایک بدنامی جیسا میرے بارے میں کبھی کچھ چڑھا دیا کبھی کچھ چڑھا دیا. اور اس کا مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں اصل میں مولویوں سے کہوں گا تسی ہن لیٹ ہو گئے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے سن لیا ہوا ہے. سٹارٹ نہیں تسی یہ جھوٹ مار لیندے نا جس طرح باقی لوگ تسی دبا لینا دب جاندہ کام. ایک لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، دوسرا اب مسئلہ ہو گیا خراب، لوگوں نے سنا ہوا ہے، اب لوگ خود میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہے علی بھائی نے، یہ کہہ علی بھائی نے تو یہ کہا ہوا ہے. تو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کی اصلی چہرے ان کی پبلک کے سامنے آئے. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک گرم تولیہ لے کے نا ان کے چہرے پہ پھیر کے نا ان کا اصل میک اپ کے اندر والا چہرہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں، ان کی عوام خود ہی کر رہی ہے کہ اچھا آپ نے یہ کہا علی بھائی نے یہ کہا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو بڑا اچھا ہو رہا ہے. علماء کے جھوٹ اب پکڑے جا رہے ہیں. پہلے اصل میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا، تو جیسے سیاستدانوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی تھی نا، تو اب دیکھیں نا وہ کیسے پکڑی جا رہی ہیں. ابھی وہ مجھے کل بھی آج وہ چیف جسٹس کی خبر سن رہا تھا، وہ کراچی میں ایک بندے نے تھپڑ مارا تھا، پرائم منسٹر نے خود بھی اس کے اوپر پلنٹی ڈالی تھی. بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. کسی بھی پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ جرت کی ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لیا. چیف جسٹس نے 30 لاکھ کا اس کے اوپر جرمانہ. اس کے لیے 30 لاکھ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یعنی اس طریقے سے ان لوگوں کو عقل تو ٹھکانے آئے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ یہ سنی سنائی بات ہے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. اچھا میں یہ بتا دوں، یہ بعض لوگ پوچھیں گے کہ وہ یہ چیف جسٹس نے 30 لاکھ کا جرمانہ ڈالا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے؟ تعزیر کے طور پہ قاضی کوئی بھی جرمانہ ڈال سکتا ہے، تعزیر کے طور پہ. ایک تو ہے نا حدود، اللہ کی حدود تو ڈیفائن ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے، وہ بھی ایک خاص لیمٹ تک جب چوری کرے گا. اے نہیں کہ ہر بندے دے ہاتھ کاٹ دینے نے، اس میں بھی سرکمسٹانسز دیکھنے. زانی کی بھی حد ہے. یہ ہوتی ہیں حدود. مسئلہ 46 ہے میرا.
حدود وہ ہیں جو اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. کچھ ایسی سزائیں ہیں جو اللہ نے ڈیفائن نہیں کی. مثلا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے کالج کے باہر کھڑے ہو کے, اب قرآن حدیث میں کیا سزا ہے اس کی؟ اس کے لیے پھر تعزیر ہوتی ہے. تعزیر کے لیے جج کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے. جیسے انڈیا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تعزیر کی گئی کہ انہوں نے وہ جو لڑکے لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں کستے تھے نا, تو ان کے جج نے ڈیسیژن کیا کہ ایک بڑا سا پنجرا بنوایا جائے اسی کالج کے سامنے, اور ان لڑکوں کو اس پنجرے میں رکھا جائے. جہاں وہ کھڑے ہو کے چھیڑتے تھے نا لڑکیوں کو, سامنے پنجرے میں آپ آئیں. ٹھیک ہو گیا. اس قسم کی اسی طریقے سے اسلام میں آپ کو کئی تعزیرات ایسی ملیں گی. یعنی اس وقت قاضیوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ اس شخص کے چہرے پہ کالک مل کے گدھے پہ بٹھا کے جوتیوں کا ہار پہنا کے پورے شہر میں چکر لگوائیں. اب یہ کوئی قرآن حدیث کی سزا نہیں ہے, لیکن تعزیر کی ہے, یہ والی سزا دی جا سکتی ہے.